الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ابو کبشہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، تین چیزوں پر تو میں قسم کھا سکتا ہوں، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں تین چیزوں پر، وہ اتنی یقینی ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان پر. ایک یہ ہے کہ آدمی کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. ما نقص مال عبد من صدقہ. قسم کھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ ہمیں غیب پر ایمان نصیب فرما دے، اپنی نبی پہ ایمان اور اعتماد نصیب فرما دے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایمان والے میں اور بخل میں جوڑ کوئی نہیں ہے. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور مسلمان میں سخاوت ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو جب اسے پتہ ہے نفع بھی ہے اور نقصان کی تو کہیں صورت ہے ہی نہیں. جب نفع پر یقین ہے اور نفع نقصان کا تو کہیں اندیشہ ہی نہیں ہے، نقصان کا تو کہیں اندیشہ ہی نہیں ہے، اور نفع یقینی ہے، تو پھر کوئی نادانی ہو سکتا ہے جو پھر بھی بخل کرے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تین چیزیں ہیں جن پہ میں قسم کھاتا ہوں، ان میں ایک صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات فرمائی کہ کسی پر زیادتی ہو اور اللہ کے لیے اس پہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے. اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں کسی پہ زیادتی ہو اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کے لیے صبر کرے. ایک تو یہ نا کہ سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ وہاں بدلہ لینا اپنے لیے اور نقصان کا راستہ کھولنا ہے، اور یہ کہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، سمجھا بھی اسے اچھے طریقے سے سکتا ہے، بہت اچھا جواب دے کر، لیکن اللہ کی خاطر اسے برداشت کرتا ہے. فصبر علیہا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادہ اللہ عزا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گے. پھر تیسری چیز فرمائی، میں قسم کھاتا ہوں ولا فتح عبد باب مسئلہ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. اور اس پر بھی میں قسم کھاتا ہوں، جب کوئی آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے کا دروازہ، بھیک مانگتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھیک مانگتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اپنے لیے فقر کا دروازہ کھلوا لیتا ہے. اللہ اکبر. دینے والوں سے کہا تم دے دو، لینے والوں سے کہا تم اللہ سے مانگو. مخلوق کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہمیشہ کے فقیر اور محتاج رہو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ باتیں فرمائی ہیں. قسم کھا کے مال بڑھانا ہے، رزق بڑھانا ہے، صدقے کا مزاج بناؤ. عزت بڑھانی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی خاطر درگزر کر لو، صبر کر لو. اور اللہ حفاظت فرمائے کہ مانگنے کا دروازہ کھولا تو میرے لیے فقر کا دروازہ کھل جائے گا. فقر کا دروازہ کھل جائے، مانگتا ہی رہے گا، مانگتا ہی رہے گا. ایک اللہ کا در ایسا ہے سبحان اللہ
جو اس کے در کا بیکاری بنتا ہے اس کے تو وارے نہارے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جو مخلوق کے سامنے اپنے حاجت پیش کرنے کا عادی ہو، پھر وہ حاجتیں مخلوق کے سامنے پیش ہی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ ہی مخلوق کے سامنے رسوا ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگو، خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ تو میری حاجت کو جانتے ہیں نا، وہ تو اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، میری حاجات کو جانتے ہیں. میں اسی کے سامنے پیش کروں، اسی کے سامنے پیش کروں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مزاج ویسے بھی بنایا، یہ ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے کا مزاج ہو، دینے کا مزاج ہو، لینے کا نہیں. جب دینے کا مزاج ہوگا سب کو مل جائے گا. جب یہ امت لینے پہ آ گئی تو کسی کو نہیں مل. لینے کا نہیں، دینے کا ہو. حق ادا کرو، حق ادا کرو، حقوق ادا کرو، ذمہ داری ادا کرو، تو اس کی برکت سے سب کو ملتا ہے. مزاج یہ بنایا ہے دینے کا. تو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں 3 چیزوں پہ تو قسم کھاتا ہوں. 3 چیزوں پہ قسم، یہ یقینی ہے، ورنہ اللہ کے نبی کا کہہ دینا ہی کافی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا ہی کافی تھا. لیکن یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، میں ان چیزوں پہ قسم کھاتا ہوں، شفقت ہے نا اللہ کے حبیب کی، اس امت کی خیر خواہی ہے نا اللہ کے حبیب کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مہربان ہے نا کہ یقین آ جائے، بات دل میں اتر جائے، بات دل میں اتر جائے، ہاں اندر اس بات کو مان لے. ورنہ اللہ کے حبیب کا کہہ دینا ہی کافی تھا. تو یہ جو قسم کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، یہ شفقت ہے آپ کی، یہ آپ کی خیر خواہی ہے، یہ آپ کی مجھے اور آپ پر بھلائی اور ہمدردی ہے آپ کی کہ آپ اس انداز سے اظہار کر رہے ان باتوں کا کہ اندر بات اتر جائے کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 3 چیزوں کا ہونا یقینی ہے، یقینی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا ای جیاعا وتروح بطانا. حضرت عمر ابن خطاب فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، سبحان اللہ، ایک اللہ پہ بھروسہ رکھو، خزانے اس کے پاس ہیں، قدرت اس کی ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، قدرت اس کی ہے، دینے والا وہ اکیلا ہے. نہ دینے پہ آئے تو ساری دنیا کے ہاتھ رک جائیں گے، اور وہ دینے پہ آئے تو مخلوق کے دلوں میں وہ خود ہی ڈال دے گا. دینے والا اکیلا اللہ ہے، دینے والا اکیلا اللہ ہے. فرمایا دیکھتے نہیں، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو پرندوں کو دیکھا ہے، گھونسلے سے سویرے سویرے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ انہیں کھلا رہا ہے وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، تمہیں بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا، تمہیں بھی دے گا، تمہیں بھی نوازے گا، تمہاری حاجات بھی پورا. پرندوں کو دیکھا ہے کس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ کرو، جائز اسباب اختیار کرو، ہاں حلال طریقے سے تدبیر اختیار کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اس پہ بھروسہ کرو، وہ اللہ نوازے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ پرندہ گھونسلے میں رہتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے. سبحان اللہ، اڑا ہے نا، کہیں اڑا ہے، کہیں گیا ہے. تو تدبیر کرنا تو توکل کے خلاف نہیں ہے، منصوبہ بندی کرنا تو توکل کے خلاف نہیں ہے، مناسب انداز جائز دائرے میں رہ کر کوشش کرنا تو توکل کے خلاف نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے اس پہ بھروسہ کرنے کا یقین یہ ہو، دے گا وہ، خزانے اس کے پاس ہے، نوازشات کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ
تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہیں، زمین میں کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہیں۔ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ان باتوں کا اتنا اللہ نے زور دے کر فرمایا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر آج کے معاشرے کی کمزوریوں سے کون باخبر ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہر فتنہ معاش اور معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گا۔ ہر فتنہ معاش اور معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گا۔ ہاں، معیشت اور معاش کی فکر نے ایسا پریشان کر دیا ہے، کل کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اس مصیبت میں ایسے پڑے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں گئیں، نوجوانوں کا ایمان اور حیا گیا، حلال کی تمیز اٹھ گئی، جائز ناجائز کا فرق ختم ہو گیا، معاش اور معیشت کے سواری پہ سوار ہو کر ہر فتنہ امڑ آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی تھی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزاق اکیلا اللہ۔ تو اللہ رب العزت بھائی اپنی ذات پہ صحیح یقین نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی باتوں پہ صحیح اعتماد نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔